إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سامعین و ناظرین، آج ہم نوح میر کا 15واں سبق پڑھیں گے. نوح میر کے اندر ایک مقدمہ ہے، 3 باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے. مقدمہ کے اندر 11 فصلیں ہیں. ہم 9ویں فصل پڑھ رہے ہیں. 9ویں فصل کے اندر اسم کی چند تقسیمیں بیان کی گئی ہیں. اسم متمکن کی قسموں سے پہلے بطور تمہید 14ویں سبق میں ہم نے اسم متمکن کی قسموں سے پہلے ہم نے اسم کی 2 تقسیمیں پڑھی، تعریف و تنکیر کے لحاظ سے اور تذکیر و تانیث کے لحاظ سے. آج ہم 15ویں سبق میں پھر اسم کی ایک تقسیم پڑھیں گے واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے. اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع. یہ اسم کی 3 قسمیں ہیں افراد، تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے. تو واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک فرد پہ دلالت کرے، ایک معنی پر دلالت کرے، اسے مفرد کہتے ہیں. جو ایک فرد پر دلالت کرے اسے مفرد کہتے ہیں. جیسے زیدن، یہ اس کی دلالت ایک فرد پر ہے، وہ زید جس کا نام ہے. رجل، مسلم، یہ سارے واحد ہیں. تثنیہ کی طریق پڑھنے لگا ہوں. تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 فردوں پر دلالت کرے اس بنا پر کہ اس تثنیہ کے مفرد کے آخر میں الف اور نون یا ما قبل مفتوح اور نون لگا ہوا ہو. دوبارہ پڑھ رہا ہوں تثنیہ کی طریق. تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 فردوں پر دلالت کرے اس بنیاد پر، اس شرط بھی کہہ لو، اس شرط پر، اس شرط کے ساتھ کہ اس تثنیہ کا جو مفرد ہے اس مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسورہ لگاؤ، یا مفرد کے آخر میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ لگا ہو. میں مثال پڑھتا ہوں. یہ زید نہیں ہے، زیدان. وہ جو مفرد تھا اس کے آخر میں ہم نے الف لگایا اور نون مکسورہ لگایا تو تثنیہ بن گیا. یوں وہ جو راجل تھا تثنیہ بنائیں گے تو آخر میں الف لگانا ہے، الف اور نون مکسورہ، تو بن جائے گا راجولان، راجولان. مسلمون میں آخر میں الف لگانا ہے اور نون مکسورہ لگانا ہے تو بن جائے گا مسلمان، مسلمان. یہ ایک طریقہ تھا الف اور نون مکسورہ. دوسرا طریقہ ہے یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ. اس کو آپ یوں پڑھ لیں، زیدین. وہی مفرد ہے، اس کے آخر میں یا ما قبل فتح لگانا ہے اور نون مکسورہ. رجلین، رجلین. مسلمین. تو اس سے ہمیں تثنیہ بنانے کا طریقہ بھی آ گیا.
تثنیہ بنانے کے تو دو طریقے ہوتے ہیں. کوئی بھی مفرد آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ لگاؤ، ایک طریقہ، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ لگاؤ، دوسرا طریقہ. یہ تھا ہمارے پاس زیدن، ہم نے اس کے آخر میں الف لگانا ہے ایسے اور نون مکسورہ لگانا ہے تو یہ تثنیہ بن جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہیں پہ استعمال کر لیتے ہیں، ہم آخر میں یا لگائیں گے، یا اور نون مکسورہ لگائیں گے، لیکن یا کا ما قبل فتح دیں گے تو یہ بھی تثنیہ بن جائے گا. تثنیہ بنانے کے دو طریقے بھی ہمیں سمجھ آ گئے تثنیہ کی تعریف سے. راجولن تثنیہ بنانے کے دو طریقے، ایک طریقہ راجولان، دوسرے طریقہ راجولین. مسلمان، مسلمین. تو میں تثنیہ کی دوبارہ تعریف پڑھ رہا ہوں. تثنیہ وہ اسم ہے جو دو فردوں پہ دلالت کرے اس شرط کے ساتھ کہ مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسورہ یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ لگائے گئے ہوں جیسے میں نے لگائے. اب جمع کی تعریف پڑھنے لگا ہوں میں. جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ افراد پہ دلالت کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس جمع کا جو مفرد ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہو، لفظی تبدیلی یا تقدیری تبدیلی. دوبارہ پڑھ رہا ہوں. جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ افراد پر، تین ہوں چار ہوں، ان پہ دلالت کرے اس شرط کے ساتھ کہ جمع کے مفرد میں تبدیلی ہوئی ہو، وہ تبدیلی لفظاً ہو یا تقدیراً. اب یہی لے لو زید، اب جمع بنانا ہے تو بن جائے گا زیدون، زیدون یوں جمع بن جائے گا. راجلون ہے اس کی جمع آ جائے گی رجالن. مسلمون کی مسلمون. تو جو مفرد تھا اس میں تبدیلی آ گئی، زیدون بن گیا تبدیلی آ گئی، رجالن تبدیلی آ گئی رجل سے، مسلمون تبدیلی آ گئی کہ آخر میں کچھ لگا ہے. اب تبدیلی کبھی ہوتی ہے لفظاً، یہاں تو نظر آ رہی تبدیلی، زید مفرد تھا زیدون تبدیلی نظر آ گئی، رجالن رجل مفرد تھا رجالن جمع تبدیلی نظر آ گئی، مفرد تھا مسلمون جمع بن گیا مسلمون تبدیلی نظر آئی. کبھی تبدیلی تقدیراً ہوتی ہے. تقدیراً کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا. جمع کی دوبارہ تعریف پڑھ رہا ہوں جو دو سے زیادہ افراد پہ دلالت کرتا ہے لیکن اس کا جو مفرد ہوتا ہے اس میں تبدیلی آئی ہوتی ہے. کبھی وہ تبدیلی لفظاً ہوتی ہے، کبھی وہ تبدیلی تقدیراً ہوتی ہے. لفظاً تبدیلی جو نظر بھی آئے پڑھنے بھی آئے، جیسے میں نے مثالیں دی. تقدیراً تبدیلی آئی ہو اس کی مثال پڑھنے لگا ہوں. ایک لفظ ہے فلکن، یہ جمع کے لیے بھی فلک ہے اور مفرد کے لیے بھی فلک ہی ہے. اب کیسے پتہ چلے گا یہ جمع تو ہے؟ تبدیلی کہتے ہیں ہم تقدیری تبدیلی کہیں گے، فرض کر لیں گے یہاں تبدیلی ہے. کیا مطلب کہ جب لفظ فلکن یہ جمع ہوگا تو اس کا وزن ہوگا اسدن، اسدن. جب یہ مفرد ہوگا تو اس کا وزن ہوگا کفلن. یہ ہم نے تبدیلی اس کے اندر فرض کا لکھ. ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی اسدن کفلن، سمجھ تو نہیں آئی. یہ تو وزن ایک ہی بن رہا ہے. اس نے کہا ایک نہیں ہے. اسدن یہ جمع ہے اسد کی، اسد شیر جس کو کہتے ہیں. اس میں جو ضمہ ہے یہ عارضی ہے. جب ہم اس کو جمع بنائیں گے تو ہم کہیں گے فلکن کا ضمہ عارضی ہے، اور جب ہم فلکن کو مفرد بنائیں گے تو اس وقت وزن ہوگا کفلن والا. جیسے کفلن میں ضمہ اصلی ہے، ہم کہیں گے فلکن میں بھی ضمہ اصلی ہے. یہ ہے تقدیری تبدیلی. تو جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ افراد پہ دلالت کرے اس شرط کے ساتھ کہ جمع کے مفرد میں تبدیلی آئی ہو، لفظاً تبدیلی یا تقدیراً تبدیلی. تقدیراً کی میں نے مثال دی فلکن، مفرد بھی فلک جمع بھی فلک. لیکن جب جمع ہوگا تو وزن ہوگا اس کا اسدن، جب مفرد ہوگا تو اس کا وزن ہوگا کفلن. کیا مطلب؟ جب جمع ہوگا تو ضمہ اس کا عارضی، جیسے اسدن کا عارضی. جب یہ مفرد ہوگا اس کا ضمہ اصلی، جیسے کفلن کا ضمہ اصلی. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں
کہ ہم نے تثنیہ کی علامت پڑھی کہ جس کے آخر میں الف لگتا ہے، نون مکسور لگتا ہے، یا ما قبل مفتوح لگتا ہے اور نون مکسور لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تثنیہ کی جو ضمیر ہے ہما اور انتما، ان میں تو تثنیہ کی علامت کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا جواب وہی ہے جو ہم نے 14ویں سبق میں دیا تھا جب سوال مذکر مؤنث کے بارے ہوا تھا۔ ہم نے کہا یہ جو علامتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو تقسیمیں پڑھ رہے ہیں، یہ اسم متمکن کی ہیں، اور یہ تثنیہ بنانے کا جو طریقہ ہے اسم متمکن میں ہے، اور انتما ہما یہ اسم متمکن نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ تثنیہ کا نون مکسور کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے جمع، ایک ہوتا ہے تثنیہ۔ تثنیہ متوسط ہے، ایک ہوتا ہے ضمہ، ایک ہوتا ہے فتح، ایک ہوتا ہے کسرہ، اور کسرہ بھی متوسط ہے۔ ہم نے متوسط کو متوسط دے دیا، جیسے تثنیہ درمیانہ ہے تو کسرہ بھی درمیانہ ہے، اس لیے تثنیہ کے نون کو کسرہ دے دیا۔ آگے ہم پڑھنے لگے ہیں جمع کی تقسیم۔ جمع کی تقسیم، جمع کی دو تقسیمیں ہم پڑھیں گے، ایک پڑھیں گے لفظ کے اعتبار سے، ایک پڑھیں گے معنی کے اعتبار سے۔ دو تقسیمیں پڑھیں گے جمع کی۔ کتنی تقسیمیں پڑھیں گے؟ دو تقسیمیں۔ یہ جمع ہے، جمع ہوتا ہی وہ ہے جس میں تبدیلی ہوئی ہو، جس کے مفرد میں اور دو سے زیادہ افراد پہ دلالت کرتا ہے۔ جمع کی لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، مشہور ہے تکسیر، تصحیح، تصحیح، سمجھ آ گئی جی؟ تصحیح۔ جمع تکسیر کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں اس کے مفرد کی بنا ٹوٹ جائے۔ مثال میں دیتا ہوں، پھر سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہے راجل، یہ ہے مفرد، اس کی جمع ہے رجال، یہ جمع تکسیر ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جبل، اس کی جمع ہے جبال۔ مسجد، اس کی جمع ہے مساجد۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس تین مفرد ہے، رجل ایک مفرد، جبل دوسرا، مسجد تیسرا۔ ہم نے ان کی جمع دیکھی تو ایک ہی ہے رجال، رجل کی جمع رجال۔ اب رجل میں پہلے تھا را، پھر تھا جیم، پھر تھا لام، ادھر پہلے را پھر جیم پھر الف آ گیا، اس طرح کا وزن سلامت نہ رہا۔ پھر را پہ فتح تھا، ادھر را پہ کسرہ آ گیا، تو پتہ چلا اس جمع میں اس کا جو مفرد ہے اس کی بنا سلامت نہیں رہی۔ اسی طرح جبالن، اس کا جو جمع ہے جبالن، اس جبال میں بھی جو مفرد ہے جبالن اس کی بنا اس میں سلامت نہیں رہی۔ مساجد، یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے مسجد، مسجد کی بنا، مسجد کا وزن حرکات و سکنات کے لحاظ سے مساجد میں سلامت نہیں رہا۔ کیوں کہ مسجد میں میم کے بعد سین ساکن تھی، جمع میں میم کے بعد سین پہ فتح آ گیا، وہاں سین کے بعد جیم ہے، یہاں سین کے بعد الف ہے، تو وزن مفرد کا جمع میں سلامت نہیں رہا۔ جس جمع میں مفرد سلامت نہ رہے اس جمع کو جمع تکسیر کہتے ہیں۔ جمع تسیث کا الٹ بن جائے گی۔ جمع تسیث وہ جمع ہے جس میں اس کا مفرد سلامت رہے، جیسا ہے ویسا رہے۔ مثال وہی لے لیں، مسلم، یہ مفرد ہے جی، مسلم، اس کی جمع تسیث آئے گی مسلمون۔ اب جیسا تھا ویسا ہے، میم پہ ضمہ ادھر ضمہ، میم ساکن ادھر ساکن، لام پہ کسرہ ادھر کسرہ، میم پہ ضمہ ادھر ضمہ، صرف ہم نے اضافہ کیا ہے۔ بقایا جو مفرد جس طرح تھا ادھر بھی اسی طرح ہے۔ جس جمع میں اس جمع کا مفرد سلامت رہے حرکات و سکنات کے لحاظ سے اور حروف کی ترتیب کے لحاظ سے، حرکات و سکنات کے لحاظ سے اور حروف کی اس جمع کو جمع سلامت کہتے ہیں۔ یہاں حرکات و سکنات جو مفرد کی ہیں اسی طرح ہے، جو حروف اس کے ہیں ترتیب سے ادھر بھی ترتیب وہی ہے، اس کو کہیں گے جمع سلامت۔ مسلمات،
اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کا تو مفرد تھا مسلمتن، مفرد تو یہ ہے، تو یہاں تو تا نہیں ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں تنیز کی دو علامتیں جمع ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے تا کو حذف کر دیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تائے تنیز ویسے بھی زائدہ ہے، تائے تنیز کیا ہے؟ زائدہ ہے، وہ سمجھیں کلمہ مفرد کا حصہ نہیں، جو مفرد کی بنا ہے وہ یہاں سلامت ہے، میم میم، سین سین، لام لام، میم میم، بالکل اسی طرح یہ تا زائدہ ہے، میم پہ ضمہ ادھر ضمہ، سین ساکن ساکن، لام کسرہ کسرہ، میم پہ فتح ادھر بھی فتح، ہم نے صرف الف اور تا کا اضافہ کیا تو جمع سلامت بن گئی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے جس میں اس کا مفرد جیسا تھا ویسا رہے، حرکات و سکنات کے لحاظ سے اور حروف کی ترتیب کے لحاظ سے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے مصطفون، یہ جمع ہے، مصطفیٰ کی، تو مصطفیٰ تو سلامت نہیں رہا، ہم کہیں گے اصل میں سلامت تھا، یا اس میں تھی، جمع بننے کے بعد اسے حذف کیا، نہیں سمجھ آئی؟ اصل میں یہ لفظ تھا مصطفیٰ کی جمع آتی مصطفون، کوئی بندہ کہے مصطفون میں تو یا ہے ہی نہیں، ہم کہیں گے اصل میں یہاں جمع تھی، یہ لفظ ہے مصطفیٰ، یہ مفرد ہے، جمع آئے گی مصطفون، سوال ہوگا ادھر تو آخر میں یا ہے، ادھر تو یا ہے نہیں، یہ تو واو نون جمع کی وہ جمع مذکر سالم کی جو نشانی ہے، تو اس کا جواب ہے اصل میں یہ تھا مصطفیون، یا ادھر تھی، جمع بننے کے بعد یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدلا، وہ جمع بننے کے بعد قاعدہ لگا ہے، پتہ چلا۔ اور یہ جو تبدیلی ہوئی ہے ہم اس کو مفرد میں تبدیلی نہیں مانیں گے، یہ جمع بننے کے بعد تبدیلی ہوئی ہے، پہلے تبدیلی نہیں ہوئی، پہلے جمع آئی تھی مصطفیون، جمع میں سمجھے یا باقی تھی۔ ثابت ہوا جمع تصحیح وہ ہوتی ہے جس میں اس کا جو واحد ہے وہ سلامت رہے، حرکات کے لحاظ سے بھی، سکنات کے لحاظ سے بھی اور حروف کی ترتیب کے لحاظ سے بھی۔ اب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں جمع تکسیر کے اوزان، جمع تکسیر کے اوزان۔ ایک ہوتا ہے ثلاثی جس کو کہتے ہیں جس کے 3 حروف اصلیہ ہوں، ایک ہوتا ہے رباعی جس کے 4 حرف اصلی ہوں، ایک ہوتا ہے خماسی جس کے 5 حرف اصلی ہوں، جس کے 3 حرف اصلی ہیں۔ جمع تکسیر کا اس میں کوئی وزن نہیں، جیسا ہم عرب سے سنیں گے اس کو ہم جمع کہہ دیں گے۔ ثلاثی میں جمع تکسیر کا کوئی وزن نہیں ہے۔ رہا رباعی اور خماسی، اس میں اوزان ہیں، رباعی جہاں 4 حرف اصلی ہوں، خماسی جہاں 5 حرف اصلی ہوں، وہاں پر جمع کا جو وزن ہے وہ 2 طرح کا آیا ہے، ایک ہے فعاللو، ایک یہ، دوسرا فعالیلو، یہ 2 وزن آئے ہیں جمع تکسیر کے رباعی سے اور خماسی سے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے جعفر، یہ رباعی ہے تو اس کی جمع آئے گی جعافر، تو یہ آ گئی فعالیلو کے وزن پر۔ ایک لفظ ہے جحماریشن، جاہ یہ لفظ ہے جحماریشن، یہ خماسی ہے، اس کی جمع آئے گی جحامیرو، تو یہ بھی وہی وزن ہے فعالیلو۔ کون سا وزن ہے؟ فعالیلو۔ ہاں مصباح ایک لفظ ہے، مصباح، کیا لفظ ہے جی؟ مصباح، یہ ایک لفظ ہے۔ ہاں جمع تکسیر کا ایک وزن مفاعیل بھی آیا ہے، لیکن اکثر طور پہ جو جمع رباعی اور خماسی سے آئے گی وہ فعالیلو کے وزن پہ آئے گی، فعالیلو کے وزن پہ کبھی آئے گی، خماسی سے اور رباعی سے زیادہ وزن یہی آئے گا فعالیلو۔ ہاں کبھی یہ بھی وزن آ جاتا ہے مفاعیلو، وہ فعالیلو وزن نہیں ہے، وہ جو لفظ وزن تھا نا فعالیل وہ نہیں ہے، وہ غلطی سے لکھا گیا۔ پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، جمع تکسیر کا وزن ثلاثی سے
اور ثلاثی سے تو ہے ہی نہیں نا، رباعی سے اور خماسی سے فعالیلو ہے، جیسے جعفر سے جعافیرو اور جحمارشن سے جحامیرو. پتہ چلا رباعی خماسی سے ایک ہی وزن ہے، کون سا؟ فعالیلو. ہاں جمع کا ایک وزن مفاعیلو بھی آیا ہے، یہ وزن مفاعیلو. اس کی مثال مصباح، اس کی جمع ہے مصابیح. تو یہ مطلقاً بیان ہے. پھر بتا رہا ہوں جمع تکسیر کا وزن ثلاثی سے کوئی نہیں، رباعی اور خماسی سے دو وزن، ایک وزن رباعی اور خماسی سے ایک وزن، وہ کیا ہے؟ فعالیلو. جعفر سے جعافرو، جحمارشن سے جحامیرو. ہاں جمع تکسیر کا ایک وزن یہ بھی آیا ہے مفاعیلو، جیسے مصباح سے مصابیح. تو جمع تکسیر کے اوزان ہم نے پڑھ لیے، جمع تکسیر کے اوزان. اب جمع تصحیح جو ہے ہم اس کی قسمیں پڑھنے لگے ہیں. جمع تصحیح کی یہ میں پڑھ رہا تھا، جمع کی لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں، جمع تکسیر اور جمع تصحیح. کس کے لحاظ سے؟ لفظ کے اعتبار سے. کتنی قسمیں؟ دو، تکسیر اور تصحیح. تصحیح یہ میں نے تکسیر کے اوپر گفتگو کی ہے کہ ثلاثی میں اس کا کوئی وزن نہیں، رباعی خماسی میں اس کا ایک وزن ہے. ہاں جمع تکسیر کا ایک وزن مفاعیل بھی آتا. اب ہم آگے جمع تصحیح کی طرف. جمع تصحیح کے اوپر گفتگو کرنے لگے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. ایک جمع تصحیح مذکر ہوگی، ایک جمع تصحیح مؤنث ہوگی. جو جمع تصحیح مذکر ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں جمع مذکر سالم، اور جو تصحیح مؤنث ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں جمع مؤنث سالم. میں آسان تعریف کرنے لگا ہوں. جمع تصحیح مذکر وہ جمع ہے کہ جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوحہ، ایک. دوسرا طریقہ یا ما قبل مکسور نون مفتوحہ، جیسے مسلمون، یہ واو ما قبل مضموم نون مفتوحہ. مسلمین یا ما قبل مکسور نون مفتوحہ. دالون، دالین، داربون، داربین، جس کے آخر میں واو ما قبل ضمہ اور نون مفتوحہ آ جائے یا ما قبل کسرہ اور نون مفتوحہ آ جائے وہ جمع تصحیح مذکر ہے. اب پڑھنے لگا ہوں جمع تصحیح مؤنث جس کے آخر میں الف اور لمبی تا، جیسے مسلمات، الف اور لمبی تا. قانتات، عابدات، سائحات، طیبات، ساجدات، آخر میں الف اور لمبی تا آ جائے اسے کہتے ہیں جمع تصحیح مؤنث. یا میں ایک دو قاعدہ بتاؤں گا، توجہ سے آپ نے سننا ہے. اکثر طور پہ جمع تصحیح یہ مؤنث لفظ کی آتی ہے. یا ایک قاعدہ بتاؤں گا، اگر کوئی اسم صفت ہو، صفت سے مراد اس میں صفتی معنی ہو، اور وہ صفت ہو غیر عاقل کی، صفت ہو، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے مرفوع، یہ صفت ہے، اس میں صفتی معنی ہے، اور یہ صفت پتہ کس کی ہے؟ اسم کی، اور اسم غیر عاقل ہے. قاعدہ بتانے لگا ہوں، وہ اسم جس میں صفتی معنی ہے اور وہ صفت کس کی ہے؟ مذکر غیر عاقل کی. تو وہ جو صفتی معنی جس میں ہے اگرچہ وہ مذکر ہے اس کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے، مرفوعات. حالانکہ مرفوع مؤنث نہیں ہے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور مبہمات. مبہم کی جمع ہے، لفظ مبہم اس میں صفتی معنی ہے اور یہ صفت ہے اسم کی، اور اسم غیر عاقل ہے، لہذا مبہم کی جمع آئے گی مبہمات. یہ قاعدہ یاد رکھنا جو میں نے بتایا ہے. اور جمع تصحیح مذکر اکثر مذکر کی آتی ہے، کبھی مؤنث کی بھی آ جاتی ہے، جیسے ارد کی جمع اردون. تو یوں کہو جمع کی
تقسیم لفظ کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم نے مکمل پڑھ لی. دو قسمیں تھی لفظ کے اعتبار سے، تکسیر اور تصحیح. ہم جمع کی ایک اور تقسیم پڑھنے لگے ہیں اور یہ پڑھیں گے تو ہمارا 15واں سبق نومیر کا مکمل ہو جائے گا. وہ ہے جمع کی تقسیم معنی کے اعتبار سے. معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، قلت اور کثرت. جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کا اطلاق، جس کا استعمال 3 سے لے کر 9 افراد تک ہوتا ہے. بعض نے کہا 10 تک. نومیر میں ہے 3 سے لے کے 9 تک، اور بعض نے کہا نہیں 3 سے لے کر 10 تک. جب اس میں اختلاف ہے تو اس میں بھی ہوگا. بعض نے کہا 10 سے شروع لا انتہا تک، بعد نے کہا نہیں 11 سے شروع لا انتہا تک. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، جمع قلت وہ جمع ہے جس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک، یہ نومیر میں ہے، اور شرح ابن عقیل کے حوالے سے لکھا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک. اور جمع کثرت اسی طرح نومیر کے لحاظ سے ہوگا 10 سے لے کر لا انتہا، اور ابن عقیل کے حوالے سے ہوگا کہ 11 سے لے کے لا انتہا. جمع قلت کے 6 اوزان مشہور ہیں، افعل، افعال، افعیلا، فعلا. 4 میں نے لکھ دیے، افعیلا، افعال، افعل. اور 2 جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم جب الف لام کے بغیر ہوں. تو کل کتنے وزن ہو گئے؟ 6. ان 6 کے علاوہ جتنے اوزان ہیں سارے جمع کثرت کے ہیں. تو معنی کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں پڑھ لی، جمع قلت، جمع کثرت. جمع قلت کا اطلاق 3 سے 9 تک نومیر میں لکھا، اور بڑی کتابوں میں لکھا 3 سے 10 تک. جمع کثرت 10 سے لا انتہا یا 11 سے لا انتہا. جمع قلت کے 6 اوزان ہیں، افعول، افعال، افعلۃ، فعلۃ. جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم جب الف لام کے بغیر. اور جمع کثرت وہ جمع ہے، جمع کثرت کے اوزان وہ ہیں جو ان 6 کے علاوہ ہے. آخری قاعدہ پڑھانے لگا ہوں، بلکہ 2 باتیں پڑھاؤں گا. ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی قلت کی جگہ کثرت آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی کثرت کی جگہ قلت آ جاتی ہے. ایک دوسرے کی جگہ ان کا استعمال ہوتا رہتا ہے. آخری بات، جمع کا وضعی معنی تو یہ ہے کہ 3 پر کم از کم دلالت کرے گا، لیکن کبھی کبھی لفظ جمع جو ہوتا ہے، جمع کوئی بھی جمع کا لفظ ہے وہ 1 سے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. جیسے الحج اشہر معلومات، یہاں لفظ اشہر جمع ہے لیکن یہاں پر یہ 3 پہ دلالت نہیں کر رہا، یہ 2 سے اوپر 3 سے نیچے دلالت کر رہا ہے، کیونکہ حج کے مہینے 3 نہیں ہیں، حج کے مہینے 2 مہینے اور 10 دن ہیں. شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا، اور ذوالحجہ کے 10 دن. لفظ اشہر جمع آیا لیکن 3 افراد پہ دلالت نہیں. کبھی کبھی اس کا استعمال 3 سے کم پر بھی ہوتا ہے. اور یوں آج کا ہمارا سبق نمبر 15 ختم ہو گیا. انشاءاللہ سبق نمبر 16 پھر ہم پڑھیں گے.